رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اردو ادب میں عید الفطر، جس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 2009 میں ہوا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد ہی کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ سے بھی نوازا۔ آپ کی اہم تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، اقبال اور پاکستانی قومیت، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، تنقیدی مطالعے، مطالعہ حالی اور مطالعہ ادبیات حالی شامل ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے، اور مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ اردو زبان کے اہم مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر ملا غلام مصطفیٰ خان اور ڈاکٹر وحید قریشی شامل ہیں۔ اس سبق کے مرکزی خیال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے، جس کا اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسم و رواج سے گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع ابتدا ہی سے اردو ادب کا اہم موضوع رہا ہے۔ سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق میں موجود مشکل الفاظ اور ان کے معنی دائیں ہاتھ پر تحریر کر دیے گئے ہیں، اور سبق پڑھنے کے دوران ان الفاظ اور ان کے معنی کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں عید سے متعلق کچھ خاص قسم کے موضوعات ہمیشہ ہی اس شاعری کا حصہ رہے، یعنی عید کی خوشی، عید کے چاند کو دکھائی دینے کی خوشی، عید کے چاند کو محبوب کی بھووں سے تشبیہ دینا، محبوب سے عید کے روز ملاقات کرنا، اور اسی طرح کے اور موضوعات جو تعلق رکھتے ہوں محبوب سے، اس سے ملنے سے یا خوشی منانے کے حوالے سے۔ یہ تمام موضوعات اردو کی غزلیہ شاعری کا ابتدا ہی سے حصہ رہے۔ لیکن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت یا پھر کشادگی پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جب یہ جنگ ہار گئے اور ان کے پاس ایک نام نہاد جو اقتدار تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، تب ایک دکھ کی کیفیت کی وجہ سے اردو شاعری جو پہلے صرف محبوب کے گرد ہی گھومتی رہتی تھی، اب اس شاعری کے اندر تھوڑی کشادگی پیدا ہوئی، اور شعراء نے غزلیں لکھنے کے ساتھ ساتھ نظمیں لکھنے کی طرف بھی توجہ دی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب نظمیں لکھنے کی طرف توجہ غزلوں سے بڑھ گئی تو غلط نہ ہوگا۔ لہٰذا عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اس سے پہلے جو عید صرف خوشی کا سبب سمجھی جاتی تھی مختلف وجوہات کی بنا پر، اب اس میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات شامل کیے گئے، اور اردو شاعری کو 1857 عیسوی کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اب اردو شاعری جو اس سے پہلے صرف محبوب کے گرد گھومتی تھی، 1857 عیسوی کے بعد اسے
ملت کے احساسات کی ترجمانی کے لیے، یعنی مسلمان ایک دوسرے کے لیے کیا سوچتے ہیں، اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ذریعہ بنایا گیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ اس طرح مسلمان اپنی عام زندگی میں کیا سوچتے ہیں، کیا ان کی تہذیب ہے، کیا ان کی زندگی کے نقش و نگار ہیں، اردو ادب نے مذہب اور دین کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو شاعری کے اندر اجاگر کیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے۔ اردو ادب میں ہمیشہ سے عید الفطر کے موضوع پر بہت سی نظمیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بے تحاشا نظمیں لکھی جانے کا سبب بھی یہی ہے کہ شعراء اور جو ہمارے ادیب تھے وہ بتانا چاہتے تھے عام مسلمانوں کو کہ ہماری مذہبی اقدار اور روایات کیا ہیں۔ اور شعراء و ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ لہٰذا عید الفطر کے موضوع پر جب بہت زیادہ نظمیں لکھی جانے لگیں تو ہمارے شعراء اور ادیبوں نے یہ کام کیا کہ وہ جب بھی کوئی نئی چیز لکھنے بیٹھتے تو وہ اس قسم کے خیالات سامنے لے کر آتے جو عید الفطر کے مختلف زاویوں کو اجاگر کرنے کا سبب بنتے۔ لہٰذا ان کی کاوشوں کی بدولت یہ ہوا کہ عید الفطر کا موضوع صرف خوشی ظاہر کرنے کے بجائے، صرف محبوب سے ملاقات کا اظہار کرنے کے بجائے کئی سمتوں میں یا کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سے پہلے یعنی 1857 عیسوی سے پہلے عید کو محض خوشی سمجھا جاتا تھا، یا عید کے چاند کو دیکھا جاتا تھا، شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم، عید کے چاند کو سمجھا جاتا تھا کہ سال میں صرف ایک بار یہ جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے، اور چونکہ سال میں ایک مرتبہ جھلک دکھاتا ہے لہٰذا شاعری کے اندر اس چیز کو بہت خوشی کا موقع سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب شعراء نے اور ادیبوں نے اس کو صرف خوشی کا سبب بنانے کے بجائے، خوشی کا سبب دکھانے کے بجائے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے اسے ملا دیا، یعنی بتا دیا کہ یہ عید مختلف طبقہ فکر کو کے جو لوگ ہیں ان پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملی جذبات تک لے گئے۔ اب انہوں نے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی، یعنی صرف عید کے موضوعات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عید کے موضوعات میں یا تو عید کی خوشی اہم ہوتی تھی یا محبوب اور اس سے تعلق رکھنے والی کچھ اور چیزیں، لیکن اب ادیبوں نے اور شعراء نے یہ کام کیا کہ انہوں نے عید کے موضوعات میں باریکیاں پیدا کی اور اسے ادبی خوشی کا حوالہ بنا دیا۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید گاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ اب گلدستہ عید میں موضوعات یعنی عید کے موضوع پر جو شاعری کی گئی ہے، اس کے موضوعات جو پہلے صرف صحن عید گاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود ہوا کرتے تھے، یعنی پرانی شاعری کے اندر، پرانی تحریروں کے اندر عید الفطر کو دکھایا جاتا تھا کہ عید گاہ میں جب نماز پڑھ لی جاتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، یا پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کے اندر، گھر کا اندرونی جو حصہ ہے وہاں پہ عید کا کیا منظر ہوتا ہے، نئے نئے پکوان بنائے جاتے ہیں، بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، گھر کے لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو وہ سب کو عیدی دیتے ہیں۔ پہلے صرف یہی چیزیں بتائی جایا کرتی تھیں عید الفطر کے موضوعات میں، لیکن اب ان چیزوں کو وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا، جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا، یعنی اب جو اس کے موضوعات تھے، عید الفطر کے جو موضوعات تھے ان میں وسعت لائی گئی۔ کیسے وسعت لائی گئی، کون کون سے موضوعات شامل کیے گئے، یہ کچھ نیچے موجود ہیں عنوانات۔ ان عنوانات کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس موضوع پہ کس کس زاویے سے عید الفطر پر شاعری کی گئی۔ یعنی مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، دیکھیے بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کیسے منایا کرتے تھے۔ کماری بیٹی کی عید، وہ لڑکی جو شادی شدہ نہیں ہوتی، جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو وہ کیسے عید مناتی ہے، یعنی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، آزاد ہوتی ہے۔ پھر ہے سہاگن کی عید،
وہ عورت جس کی شادی ہو جاتی ہے، اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، وہ عید کیسے مناتی ہے؟ بچوں اور بڑوں کی عید، بچے عید کیسے مناتے ہیں، بڑے عید کیسے مناتے ہیں؟ دوگانی عید، عید کی خوشیوں کو کیسے ڈبل کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے؟ عید اور قرض، متوسط طبقے کے حساب سے وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کرتے لیکن عید کے موقع پہ اپنے اہل و عیال کی خوشی کا سامان کرنا چاہتے ہیں، انہیں قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ تمام اس قسم کی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ عیدی یعنی عیدی ایک لازمی جزو ہے عید الفطر کا، گھر کی مالکہ کی عید۔ وہ عورت جو گھر کی مالک ہوتی ہے، پورا گھر سنبھالتی ہے، اس کی عید کیسی ہوتی ہے؟ مصروف ہوتی ہے۔ رمضان اور خیرات، رمضان کے مہینے میں خیرات کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ چیز اجاگر کرتی ہے۔ یتیموں کی عید، یتیم وہ بچے جن کے والدین نہیں ہوتے، ان پہ یہ عید کیا اثر ڈالتی ہے؟ یعنی ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے عید صرف خوشی کی علامت نہیں ہوگی، بلکہ وہ عید کے موقع پر اپنے پیاروں کو، اپنے بچھڑ جانے والوں کو یاد کر کے اداس بھی ہوتے ہوں گے۔ تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ یعنی یہ جو مختلف قسم کے موضوعات کو بعد میں شامل کیا گیا عید الفطر کے موضوعات میں، ان موضوعات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عید الفطر درمیانی اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ عید کے ساتھ ساتھ بہت سے مسئلے اور پریشانیوں کا سامنا بھی بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس تمدنی وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ اب یہ جو ایک وسعت پذیری ہے موضوعات کی، یعنی صرف خوشی کی باتیں نہیں بتائی جا رہی، پریشانی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عید کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لہٰذا عید کے موضوعات میں بہت پھیلاؤ آنے کی وجہ سے جو ہماری ادبی روایات ہے ان میں بھی بہت زیادہ پھیلاؤ آ گیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اب خواجہ حسن نظامی اپنی تحریروں میں دلی کی بربادی کی جو دکھی، جو غمگین داستان لکھتے ہیں، اس میں ان کا بنیادی موضوع دولت اور عزت سے محروم ہونے والے وہ شہزادے اور شہزادیاں جو کسی زمانے میں لال قلعے میں رہا کرتے تھے اور ایک شاندار زندگی بسر کیا کرتے تھے، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی انہیں نہیں پوچھتا، اور اب وہ کیسی عید بسر کرتے ہیں یہ ذکر اہمیت رکھتا ہے ان کی تحریر۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، یعنی سر سید احمد خان نے اس روایت کا آغاز کیا کہ عید کے موضوعات میں خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ کو بھی شامل کیا، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اب سر سید احمد خان نے عید الفطر کو اپنی تحریروں میں کیسے دیکھا؟ انہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کیا۔ یعنی ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں پر ان کی جو تہذیب تھی وہ بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے سیکھ رہے تھے، اور ہندو تہذیب کی بہت سی چیزیں مسلمانوں نے بھی رائج کر لی تھی۔ لہٰذا مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے سر سید احمد خان نے جو تحریر لکھی، اس تحریر کے اندر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے اندر جو برائیاں آ گئی تھیں، جو دین سے ہٹ کے کام وہ کرنے لگے تھے، ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عصمت رفتہ کی یاد، یعنی حسن نظامی نے عید الفطر کو جو یاد کیا ہے اپنی تحریروں میں، اس کے اندر وہ اپنی گزری ہوئی شان و شوکت کو یاد کرتے ہیں۔ کس کی گزری ہوئی شان و شوکت؟ ہم جانتے ہیں کہ برِ صغیر میں مسلمانوں نے بڑی شاندار حکومتیں کی ہیں، لیکن اب یعنی جب یہ شاعری لکھی جا رہی تھی، جب یہ مضمون لکھے جا رہے تھے، جب یہ تحریریں لکھی جا رہی تھیں، اس زمانے میں یہ جو شان و شوکت ہے نا، یہ گزری ہوئی ایک بھولی بسری ہوئی بات بن چکی تھی۔ لہٰذا حسن نظامی نے اپنی تحریروں کے اندر گزرے ہوئے زمانوں کی شان و شوکت کو یاد کیا ہے، جو چیز عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔
2 تحریریں حسن نظامی کی یعنی یتیم شہزادی کی عید اور ساتھ میں ہم غریبوں کی عید کا تو آپ کا کوچا ہے۔ ان دونوں تحریروں کے اندر خواجہ حسن نظامی کہ جو موضوع ہے اس موضوع کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دینی جذبے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور دینی جذبے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مذہبی امور، مذہب کیا کہتا ہے عید کے بارے میں، ان چیزوں سے بھی گہری وابستگی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہمارے شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ یعنی پچھلے پیراگراف میں نے آپ سے خاص طور پہ آخری جو کچھ 5-7 سطریں تھیں ان میں نے آپ کو بتایا سر سید احمد خان اور حسن نظامی کے حوالے سے کہ انہوں نے نثر کے اندر مسلمانوں کی جو گزری ہوئی شان و شوکت ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی غریبی کے نقشے کھینچے ہیں، مسلمانوں کی جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کیا ہے۔ اب یہ جو نثر پارے جب تحریر کیے گئے اردو ادب کے اندر تو ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ شعراء کی نظروں سے جب یہ تحریریں گزری تو انہیں بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ تو عید کو صرف خوشی کی علامت کے طور پہ دکھاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی شاعری کے اندر ان موضوعات کو، عید الفطر کو مذہب کے حوالے سے دکھانا، غربت کے حوالے سے دکھانا، عظمت رفتہ کے حوالے سے دکھانے کی طرف توجہ دی۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں شعراء کے حوالے سے کچھ جدید موضوعات کا عید الفطر میں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ یعنی حال ہی کی نظم عید الفطر کے موضوع کے اوپر جو لکھی گئی ہے، تہنیت عید الفطر یعنی عید الفطر کی مبارکباد یا مبارکبادی، اس نظم میں عید الفطر کو ایک خوشی کے جذبے کے طور پر تو دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید کی جو مذہبی اقدار ہیں، عید ہمیں کیوں عطا کی جاتی ہے، اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے اندر سے ایک بند دیا گیا ہے، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ ماہ سیام رمضان کے لیے ہے، سوم ہمیں پتہ ہے واحد ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے، سیام جمع ہے سوم کی یعنی روزے، رمضان کا مہینہ۔ شاعر کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ گیا اور اب عید کا دن آ چکا ہے، عید کا دن آنے کی وجہ سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، خاص طور پہ جو روزے دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر مناتے ہوئے عید کو اپنے لیے صبر کا انعام سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے مذہب کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یعنی اقبال کے ہاں اگر ہم ہلال عید دیکھیں، عید کا جو چاند نظر آتا ہے وہ صرف ہمیں خوش نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے، ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں تکلیف دہ ہیں، تکلیف کا سبب ہیں، یہ چیزیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہمارے نثر نگار جو مضمون لکھا کرتے تھے، خامہ فرسائی کا مطلب ہوتا ہے قلم سے لکھنا، یعنی ہمارے نثر نگاروں نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، یتیموں کی عید کے بارے میں، یتیموں کی پریشانیوں کے بارے میں جس چیز کا انہوں نے اپنے مضامین میں ذکر کیا ہے، علامہ اقبال کی شاعری میں بھی یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اقبال کو جب اپنے بچپن کی یاد آتی ہے تو بچپن کی یاد آتے ساتھ ہی اقبال کے دماغ میں، ذہن میں وہ تمام منظر چلنے لگتے ہیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں کہیں دیکھے تھے، لہٰذا اس چیز سے متاثر ہو کر ان کی شاعری کے اندر بھی ہمیں یہ تصویر کشی والا یا منظر کشی والا رجحان نظر آنے لگتا ہے۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، اس نے خورشید کا جواب ہے تو کمندے غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ یعنی عید کے چاند کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید کا چاند بے حجاب ہوتا ہے، پردے میں نہیں رہتا، ہر شخص کو دکھائی دیتا ہے، اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ یہ خوبصورتی میں خورشید کو یعنی سورج کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچپن کا جو شور ہے، جو ایک بچے چاند کو دیکھنے کے بعد خوشی کی وجہ سے شور مچا دیتے ہیں، تو شاید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے اس شور کو، بچوں کے شور کو، خوشی کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔
مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ 3 طرح کے موضوعات عید الفطر سے متعلق ہماری شاعری کے اندر اب شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یعنی اول تو ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، یعنی عید کا چاند دکھائی دیتے ہی ہمیں کس قسم کے مناظر اپنے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ شاعری ہے جو ہمیں عید الفطر کے حوالے سے دکھائی دیتی ہے۔ دوم ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، یعنی جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو عید کیسی ہمیں دلی خوشی دیتی ہے، داخلی مسرت، اندرونی خوشی۔ مسلمان رمضان کا پورا مہینہ اپنے آپ کو ایک قسم کی آپ سمجھ لیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اور جب اس صبر کا انعام ملتا ہے ان کو عید کی صورت میں تو انہیں اندرونی طور پہ کیا خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک موضوعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پہ جو خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے خارجی حالات سے بھی منسلک کر دیا گیا ہے، یعنی اندرونی طور پہ تو عید کی خوشی موجود ہے، ہمارا مذہبی تہوار ہے، لیکن اب آپ کے بیرونی حالات کیا ہیں؟ یتیمی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بیوگی ہے، پریشانی ہے۔ ان ساری چیزوں کو یعنی عید کی جو اندرونی خوشی ہے اس کو باہر کے حالات کو چاہے خوشی والے ہیں یا غم والے ہیں ان کے ساتھ ملا دینا، کنیکٹ کر دینا، منسلک کر دینا، یہ رجحانات ملتے ہیں دوسری قسم کے ہمیں شاعری کے حوالے سے۔ جبکہ سوم یعنی تیسرے ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ تیسری قسم کے موضوعات جو ہمیں عید الفطر کے حوالے سے ملتے ہیں اپنی شاعری میں، وہ یہ ہے کہ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت دکھایا جاتا ہے، یعنی دنیا بھر میں موجود تمام جو مسلمان ہیں وہ ایک عزم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ علامتی طور پر بہت سے رجحانات دکھائے گئے ہیں۔ پھر ملت کے عروج و زوال کی علامت کے طور پہ بھی اس کو دیکھا گیا ہے، یعنی ایک وقت تھا کہ یہی ہلال عید جب آسمان پر دکھائی دیتا تھا تو مسلمان جو تھے یا امت مسلمہ جو تھی وہ عروج پہ تھی، جبکہ آج وہ زوال پہ ہیں۔ تو عروج و زوال کی علامت کے طور پہ بھی اس کو اردو شاعری میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس یعنی بنیاد کے طور پر بھی قبول کرنے کا رجحان اردو شاعری میں ملتا ہے۔ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو ہماری ایک تہذیبی زندگی ہے، جو ہمارے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمارے مذہبی کرداروں کا، ہمارے مذہبی تہواروں کا، اور یہی چیز ہمیں شاعری کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھیے کچھ شعر ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں تینوں قسم کے موضوعات کی، تینوں قسم کے رجحانات کی۔ انہیں ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ حفیظ جالندھری کا دیکھ لیجئے، جام جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ اب جو میں نے آپ کو شاعری کے 3 رجحانات بتائے تھے اس میں سے پہلا رجحان جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی تھا کہ عید کے چاند کو دیکھتے ہی جو عید کی چاند کے حوالے سے جو مناظر دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیں اپنی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ اس شعر کے اندر یا اس بند کے اندر آپ کو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ شاعر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کو ہر طرف روشنیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، مسجدوں میں نعرے بجنے لگتے ہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں جو منظر نظر آتے ہیں نا چاند دیکھتے ساتھ ہی، یہ وہ رجحان ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس شاعری میں۔ دوسری قسم کی شاعری دیکھ لیجئے جو کہ ہے عبد المجید سالک کی۔ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن، سبھی جہان میں ہے با مراد آج کے دن۔ اگر عبد المجید سالک کی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو دیکھیں جو دوسری قسم کے موضوعات آپ کو میں نے بتائے تھے، یعنی داخلی مسرت جو ہوتی ہے، داخلی خوشی، اندرونی خوشی کو جو باہر کے حالات ہیں ان کے ساتھ منسلک کرنے کا رجحان، وہ ہمیں اس پہ دکھائی دیتا ہے اس فن میں۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر، گردوں پر جیسے ہی ہلال عید دکھائی دیتا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے راحت کا، خوشی کا سبب بنتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ ہزار شکر کی بات ہے کہ تمام دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں وہ آج کے دن خوش ہیں، اور سبھی کے سبھی لوگ بامراد ہیں، چاہے غربت بھی موجود ہے
لیکن بامراد تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ان کے اوپر آزمائش ڈالی تھی، ایک امتحان لیا تھا کہ وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اپنے اوپر صبر کر کے روزے رکھتے ہیں یا نہیں، وہ اس میں آج کے دن وہ بامراد ہوئے ہیں۔ تیسرا رجحان دیکھیے، طالب الہبادی کی شاعری ہے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اب دیکھیں، جو تیسری قسم کا میں نے آپ کو رجحان بتایا تھا نا، وہ رجحان یہ تھا کہ جو ملی عزائم ہے اور ملت کا جو عروج و زوال ہے وہ ہمیں شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ تو دیکھیے وہ چیز دکھائی دے رہی ہے، مسلمان جو ہیں اس وقت کے مسلمان بھی اور آج بھی یہی حال ہے کہ ہم آپس میں لڑائی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ اہل تشیع ہے، ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں، میں جنت میں جاؤں گا باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک سوچ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے نا، مسلم جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ملت کے عروج زوال کا سبب بھی تو یہی چیز ہے۔ تو دیکھیں وہ چیز ہمیں اس بند میں دکھائی دیتی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، عید کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آج اپنا اثر دکھا دے، اتنا بڑا تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، مسلمان جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کو ایک دوسرے سے راضی کر دے، یہ جو آپس میں دن رات جھگڑتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ جھگڑا مٹ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام میں انہوں نے جھگڑا پیدا کر دیا ہے، تفرقہ پیدا کر دیا ہے، وہ بھی مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ یعنی اب جو اردو شاعری کے اندر رجحانات شامل کیے گئے ہیں نا، ان رجحانات نے ایک نئے زاویے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس نئے زاویے کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جو عید ہے وہ مسلمانوں کے پاس اگر دیکھا جائے، جو عید کا تہوار ہے، عید کے تہوار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خوشی منائیں اور اچھل کود منا کر جو ہے نا ہم اسے ایک اپنا کلچر بنا لیں۔ اب دیکھ لیں ہم اپنے ارد گرد عید کیسے مناتے ہیں، ٹی وی شوز دیکھ لیجئے، کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ جس چیز کی تربیت ہم نے حاصل کی ہوتی ہے صبر کرنے کی، ایک چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عید کے موقع پر جو ہمیں شاعری ملتی ہے نا، شاعری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عید صرف خوشی منانے کا نام نہیں ہے، اچھل کود کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی خوشی ہے جو ہماری تہذیب، ہماری روایت، ہماری رسم و رواج کی پاسداری کرتی ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف ایک طرفہ یا یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ یعنی جو اب شعراء نے شاعری لکھنی شروع کی ہے، اس کا تعلق انہوں نے ہمارے اندرونی جذبات کے ساتھ اتنا گہرا بنا دیا ہے کہ ہماری شعری روایات کا اگر آج جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اردو ادب کے اندر جو عید الفطر ہے وہ صرف منظر کشی کا نام نہیں ہے، خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، مختلف طبقہ فکر کے لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ لہٰذا عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اب چونکہ عید کی شاعری ہماری زندگیوں کی نمائندہ شاعری ہے، جھوٹ تھوڑی ہے، صرف خوشی کے بارے میں باتیں تھوڑی ہیں۔ عید کی شاعری چونکہ ہماری زندگی کی نمائندہ شاعری بن گئی ہے، ہمارے حالات زندگی بتاتی ہے، مسلمان کیا سوچتے ہیں یہ بتاتی ہے، لہٰذا یہ چیز عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش، نہ بھولنے والا حصہ بن گئی ہے۔ اب جیسا لے لیتے ہیں مشق کا۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے، اور اس کا الف جو جزو ہے وہ ہے عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم جواب لکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہ دینی تہوار ہے جو دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کو ایک ہی جیسے معاشرتی، تہذیبی اور دینی جذبے سے سرشار کرتا ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ عید الفطر کا تہوار مسلمانوں کو ایک تہذیبی اکائی بناتا ہے اور ان کی دینی یگانگت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حصہ بے دیکھ لیجئے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں۔
जवाब हम इसका लिख सकते हैं, ईद उल फित्र पर नज़मों में उर्दू शोरा ने मौज़ूआत के हवाले से बारीकियां पैदा की हैं। उन्होंने ईद के चांद या ईद के त्यौहार को साल में सिर्फ एक मरतबा झलक दिखाने वाली खुशी से मंसूब करने के बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी, माशरती, मजहबी और फिक्री जिंदगी का अक्कास बना दिया है। यही वजह है कि ईद उल फित्र के मौजू पर की जाने वाली शायरी हमारे तमाम तबका फिक्र की नुमाइंदगी करती है। हिस्सा जीम देख लीजिए। इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फित्र के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इजहार ख्याल किया है, उनमें से कोई से 3 पहलुओं या मौजूआत के नाम लिखिए। तो हमने सबक में पढ़े थे, बहुत से मौजूआत के नाम थे, बहुत से जावियों से उर्दू शोरा ने ईद उल फित्र को बयान किया था। आप इनमें से कोई भी 3 लिखें, मैंने ये 3 लिखे हैं, आप इसके अलावा भी कोई भी 3 लिख सकते हैं। आप जवाब लिखेंगे, इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फित्र के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इजहार ख्याल किया है, उनमें से 3 पहलू या मौजूआत मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, यतीमों की ईद, नंबर 2, ईदी, और नंबर 3, बच्चों और बड़ों की ईद। हिस्सा दाल, ईद उल फित्र के मौके पर शहजादों और शहजादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। तो आप जवाब लिख सकते हैं, ईद उल फित्र के मौके पर शहजादों और शहजादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो नुक्ता उजागर किया है, वो इज्जत और दौलत से महरूम हो जाने वाले इन शहजादों और शहजादियों की कसमपुसी में ईद बसर करना है। सवाल नंबर 2 है, उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फित्र को मौजूए सुखन क्यों बनाया? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि उर्दू शोरा इस बात पर यकीन रखते थे कि ईद उल फित्र वो त्यौहार है जो उम्मत मुस्लिमा के मिली, मजहबी, तहजीबी और तमद्दुनी और माशरती एहसासात का नुमाइंदा त्यौहार करार दिया जा सकता है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा में इस्लामी अक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को तेज तर करने के लिए उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फित्र को मौजूए सुखन बनाना लाजमी समझा। सवाल नंबर 3, कौन सी चीज इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि याद तिफली इकबाल को ईद के चांद के तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। सवाल नंबर 4, महे सयाम गया और रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है? तो इसका जवाब लिखा जा सकता है, महे सयाम गया और रोज़े ईद आया उर्दू के मारूफ शायर अल्ताफ हुसैन हाली का मिसरा है। सवाल नंबर 5, ईद की शायरी का हमारी शेरी रवायात से क्या ताल्लुक है? तो हम जवाब लिख सकते हैं कि ईद की शायरी का हमारी शेरी रवायात से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ईद उल फित्र हमारा मजहबी और तहजीबी त्यौहार है। यही वजह है कि ईद उल फित्र के मौजू पर की जाने वाली शायरी उर्दू शायरी का अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। सवाल नंबर 8 देख लीजिए। मुसन्निफ ने ईद का ताल्लुक त्यौहार के अलावा किस से जोड़ा है? 2 से 3 सत्रों में इसका जवाब लिखना है। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि मुसन्निफ ने ईद का ताल्लुक त्यौहार के अलावा मुसलमानों की मजहबी और तहजीबी अक़दार और रवायात से जोड़ा है। यानी ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए सिर्फ खुशी की अलामत नहीं, बल्कि ये त्यौहार मुसलमानों के मिली अज़ाइम की अलामत और तहजीबी और तमद्दुनी जिंदगी का अक्कास है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज, वो जो बुक में ही मौजूद है, जो किताब में मौजूद सवालात हैं उनके हल पर। सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाइए। सवाल नंबर 6, अलिफ देख लीजिए। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले तक उर्दू शायरी सिर्फ महबूब के हुस्न के कसीदे पढ़ती रहती थी या ज़ाहिरी खुशी को ज़ाहिर करती थी, जबकि इसके बाद और मौज़ूआत की तरफ भी तवज्जो दी गई। बे, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिये लिखे हैं, तो ये मरसिये गलत लफ्ज़ है, नोहे लिखे थे, लिहाजा ये गलत है। ईद उल फित्र के मुतालिक मौज़ूआत हमारी शायरी का असल रुख ज़ाहिर करते हैं, ये जुमला भी गलत है।
दाल देखिए सबक में 4 शोरा के अशार दर्ज है। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 5 शोरा के अशार दर्ज है। फिर आ जाता है ईद उल फित्र का तस्वुर हमारी अक़दार में शामिल है। बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब की निशानदही सही के निशान से कीजिए। ये मिसरा किस शायर का है? हिलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है। तो अब्दुल मजीद सालिक का मिसरा है। हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे उनमें कौन सी चीज़ नुमाया है? तो वो चीज़ है अज़मत रफ्ता। ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमान माशरे के या मुस्लिम माशरे के किस तबके को सबसे ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है? तो ये गुरबा है। शायर ने लज़्ज़त अफ़ज़ाए शोर तिफली में किसकी तरफ इशारा किया है? ईद उल फित्र के चांद की तरफ। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज हो गई नज़्मों की तरफ। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।